اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میرا گرہبان پکڑ کر مجھ سے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسا کریں گے، کیونکہ آج یہی ہو رہا ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، سوائے ان احباب کے جو لوگ اس فتنے کے شکار نہ بنے۔ مجھے ان ماؤں سے، ان خواتین سے یہاں پوچھنے کی اجازت دیں کہ اگر آپ ہی اپنے بچوں کو لے کر اس طرح ڈراموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کو صحابیات کے قصے کون سنائے گا؟ کھانا بنانا، کھلانا، کپڑے دھونا، اسکول و کالج بھجوانے کی تیاری کرنا، جو مانگی اس کی خواہش کو پورا کرنا، کیا صرف یہی ذمہ داری ہے؟ ان بچے اور بچیوں کو کون بتائے گا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین و اسلام کی خاطر برچھی کھائی تھی، کئی دنوں تک ہاتھ پیروں سے بندے عرب کی تپتی دھوپ میں کھڑا کر کے کوڑوں سے مارا گیا تھا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ کا وہ قصہ کون سنائے گا؟ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ عیادت کے لیے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹا اندر آؤ، میرے ساتھ ایک اور بھی صحابی ہیں۔ تو جواب آیا، ابو جان پردہ کرنے کے لیے میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شال جو کندھے پر تھا اس کو نکالا اور کہا کہ لو پردہ کر لو۔ پھر بڑے ہی دکھ بھرے انداز میں بیمار بیٹی کا حال پوچھا تو پتا بھی ہے کیا جواب ملا؟ ابو جان پہلے تو بھوک اور فاقہ تھا، اب تو بیماری نے بھی ہاتھ ملا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل طائف کے پتھر کھا کر بھی نہیں روئے تھے، یہاں بیٹی کے سامنے دل پگھل گیا۔ پھر بیٹی کو سینے سے لگایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آنسو داڑھی کو تر کر کے حضرت فاطمہ کے سر پر پڑ رہے تھے۔ وہاں حضرت فاطمہ رو رہی تھی، بیٹی کو دلاسا دے رہے تھے، اور پھر ایک درد اور کسک بھری آواز ابھری اور کہا، بیٹا تیرے باپ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، تیسرا دن ہے، پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ مجھے، جنت میں خواتین کی سردار جو بنیں گی ان کے اس حال زار کو کون سنائے گا؟ بتائیے مجھے، یوں ہی ٹائم پاس میں وقت گزاری کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بتائیے کہ آج ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ راستہ جاتا کہاں ہے آخر کو۔ ناظرین کیا بتائیں، کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جب معاشرے اور سماج میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، بے حسی کا ایسا عالم کہ کبھی کبھی کسی کو بتایا جائے کہ اس میں برائی ہے، حدیث کے حوالے سے سمجھایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، تو پتہ ہے کیا جواب ملتا ہے؟ کوئی تو سنی انسنی کر دیتا ہے، کوئی آئندہ نہ دیکھنے کے حامی بڑھتا ہے، اور کوئی تو ایسا بے حس اور بے شرم ہوتا ہے کہ وہ علی اعلان بغاوت پر اتر آتا ہے، اور جانے انجانے میں یا پھر پتہ نہیں کس بات کا اس کو غرور ہوتا ہے، یا پتہ نہیں عقل پر جہالت کا ایسا پردہ پڑا ہوتا ہے کہ بے خبری میں کہہ بیٹھتا ہے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ مجھ سے کہیں کب دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں ڈال دیا جائے گا تب دیکھا جائے گا؟ جب ملک الموت سر پر کھڑے روح نکال رہے ہوں گے تب دیکھو گے؟ ارے مجھے بتاؤ کب دیکھو گے؟ خبر میں زہریلے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے تب دیکھو گے؟ ایسے سانپ اور بچھو جو ایک پنکھار بھی اس زمین پر مار لے تو قیامت تک وہاں ہریالی نہ ہوگی۔ خبر میں جب جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی تب دیکھو گے؟ ارے بتاؤ نا یارو، کب دیکھو گے؟ میدان محشر میں پسینے میں تربتر سب کو جب اپنی اپنی فکر لگی ہوگی تب دیکھو گے؟ پل صراط سے گزرنے کو کہا جائے گا اور عوام کٹ کٹ کر جہنم کی آگ میں گر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا؟ جہنم کی چیخ و پکار کے دوران خون اور پیپ پلایا جا رہا ہوگا اور ایسا گرم کہ پیٹ کے انتڑیاں نکل کر باہر آ جائیں گی تب دیکھا جائے گا؟ یارو مجھے بتاؤ کب دیکھا جائے گا؟ خبر میں منکر نکیر حاضر ہو کر سوال کر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا؟ خبر جب جسم کو پکڑ کر دبوچ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ میرے بھائیوں بتاؤ مجھے آخر کب دیکھا جائے گا؟ یا پھر کہہ دو کہ چلو جنت نہیں، جہنم بھی نہیں، قبر کا عذاب بھی نہیں، پل صراط بھی نہیں، اللہ کے سامنے حاضری بھی نہیں، آگ نہیں، موت کے بعد زندہ ہونا نہیں، پھر جو من میں آئے کر لو۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ دوغلا پن کیسا؟ کیوں ہم اپنے حقیقی آئیڈیلز، انبیاء کرام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و علماء حق کو چھوڑ کر ایسے زانی اور فحش قسم کے لوگوں کو بنا لیا ہے جن کو اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں، جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا دھرم کیا ہے؟
جو لوگ الگ الگ اداکاری کر کے ہم لوگوں کو لباتے ہیں، پتہ ہے یہ سب کیا ہے؟ ایک سازش۔ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر رٹ رٹ کر بولے جانے والے کچھ بول، میک اپ کی دکان جہاں بدصورت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اور خوبصورت کو بدصورت بنایا جاتا ہے، روپے پیسے کمانے کا لالچ، من گھڑت کہانیاں، فحاشی اور بے شرمی کے مناظر، ناجائز تعلقات کو بڑھاوا دینے والی وبائیں، بول کسی اور کے، لکھنے والا کوئی اور، اس کو کہنے والا کوئی اور، اداکاری کرنے والا کوئی اور روپے لگانے والا کوئی اور پاگل بننے والے کون؟ ہم، اور صرف ہم۔ کس کی بیٹی گھر سے بھاگ رہی ہے؟ ہماری۔ ٹینشن، ڈپریشن، تو میں، نیند کی کمی، بے چینی، بے قراری، یہ سب ہم خود پیسہ دے کر، وقت دے کر خرید رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ گھاٹے میں کون ہے؟ اب عید بھی آنے والی ہے، ایک طرف خواتین بڑی بے چین ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو ٹی وی آن کروں، ادھر ہمارے نوجوان فہرست بنا رہے ہیں کہ بھائی رمضان میں کتنی نئی فلمیں ریلیز ہو گئی ہوگی، اس کو تیار کرو، پھر نئے کپڑے چڑھائے گا، عیدگاہ میں نماز ادا کرے گا، گھر میں ماں باپ سے مل کر، رشتہ داروں سے ملے گا، عید اکٹھا کرے گا، اور پھر چشمہ چڑھا کر پتلون کے جوبوں میں ہاتھ ڈال کر 2.5-3 گھنٹے برباد کر کے پورے رمضان کے روزے اور نماز و تراویح کا ثواب کسی خان، کمار یا کپور کے کھاتے میں جمع کر کے واپس لوٹائے۔ یہ پتہ نہیں ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، اتنا سب کھول کھول کر بیان کرنے کے باوجود ہمیں ہوش نہیں آئے۔ دنیا میں مسلمانوں کے حالت زار کو دیکھ کر بھی ہمیں یہ احساس نہیں کہ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ایسے فتنوں سے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہے اور گناہوں سے باز آنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ ناظرین، یہ جان لیں کہ اللہ کے یہاں چھوٹ بہت ہے، مگر جب پکڑ میں آئے گا تو پھر تن کا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس وقت چیخنا، چلانا، گناہوں پر ندامت کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور ہمیں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے، اپنی من چاہیے اور اپنی منمانی نہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے اور ہمیں اسی کے مطابق زندگی بتانا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہماری منزل بتا دی، اگر ہم ڈگر اور راستے کا غلط انتخاب کریں گے اور اپنے منزل مقصود کو بھول جائیں گے تو پھر اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ بحیثیت مسلمان ٹی وی نہ دیکھنے سے پہنچنے والا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان و کردار برقرار رہتا ہے۔ پچھلے 40-50 برس کے دوران ہندوستان اور پاکستان میں 2 نسلیں ٹی وی پر مار دھاڑ سے بھرپور فلمیں، مادر و پدر، آزاد ڈرامے دیکھتے دیکھتے اور فحش گفتگو سنتے سنتے جوان ہوئی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ اسلامی و مشرق اقدار سے عاری ہو کر مادہ پرست بن چکے ہیں۔ اب بزرگوں کے لیے بھی انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، جی ہاں، بہت مشکل۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر چھوڑ جاتا ہوں تاکہ آپ سوچیں اور فیصلہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ وقت ہو چلا ہے، میں بھی چلتا ہوں تاکہ میں بھی اپنا محاسبہ کر سکوں، کیونکہ میں بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوں۔ اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر کسی عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔